کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مہنگا جنگی منصوبہ کون سا تھا؟ ایک ایسا ہوائی جہاز جس نے اپنی پہلی ہی بمباری میں 1,00,000 سے زائد جانیں لے لی، ایک ایسا انجینئرنگ کا شاہکار جس نے ہوا میں اڑنے کے اصول ہی بدل ڈالے۔ اگر آپ تاریخ کے ان گہرے رازوں اور ہوائی جہازوں کی دنیا کے انوکھے حقائق کو جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل دی ملٹری لیجر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ 1940 کی دہائی جب دنیا ایک ہولناک جنگ کی لپیٹ میں تھی، یورپ میں نازی جرمنی کی طاقت عروج پر تھی اور ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے میں امریکہ اگرچہ براہ راست جنگ کا حصہ نہیں بنا تھا لیکن مستقبل دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ایک ایسے ہتھیار کی ضرورت ہے جو اس کے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دے، ایک ایسا ہتھیار جو صرف ایک جنگی مشین نہیں بلکہ انجینئرنگ کا ایک معجزہ ہو، اور یہ معجزہ سپر فورٹریس B-29 بومبر تھا۔ جنوری 1940 میں امریکی فوج کی ایئر کور نے ایک ایسی درخواست کی جس نے ہوائی جہاز سازی کی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ انہیں دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور بمبار جہاز چاہیے تھا، ایک ایسا جہاز جو کسی بھی دوسرے جہاز کے مقابلے میں زیادہ اونچائی اور زیادہ فاصلے تک پرواز کر سکے۔ یہ ایک مشکل چیلنج تھا، یہاں تک کہ دنیا کے سب سے بڑے صنعتی ملک امریکہ کے لیے بھی۔ 5 بڑی کمپنیوں کو یہ ٹاسک دیا گیا جن میں سے ڈگلس اور لاک ہیڈ مارٹن نے جلد ہی ہار مان لی، لیکن ایک کمپنی تھی جس نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ بوئنگ کئی سالوں سے اپنے نجی پروجیکٹ کے تحت اس ڈیزائن پر کام کر رہی تھی اور ان کی محنت رنگ لائی۔ B-29 کا ڈیزائن امریکی فوج کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اسے سروس میں شامل ہونے میں 4 سال لگ گئے، اور جب یہ سروس میں شامل ہوا تو اسے B-29 سپر فورٹریس کا نام دیا گیا۔ B-29 صرف ایک جہاز نہیں تھا، یہ امریکی فضائی صنعت کا اب تک کا سب سے مشکل اور مہنگا پروجیکٹ تھا۔ اس کی لاگت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ ایٹم بم بنانے والے مین ہیٹن پروجیکٹ سے بھی 50% زیادہ مہنگا تھا۔ اگر آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو اس پر تقریباً $55 ارب کی لاگت آئی تھی۔ اس لاگت کے پیچھے کی ایک بڑی وجہ اس کی انقلابی ٹیکنالوجی تھی۔ ورلڈ وار II کے دوران عام بمبار جہاز 20,000 فٹ کی بلندی پر اڑتے تھے، جہاں عملے کو آکسیجن ماسک اور گرم سوٹ پہننے پڑتے تھے۔ ذرا سوچیں، 20,000 فٹ کی اونچائی پر آکسیجن کے بغیر آپ 2 منٹ سے زیادہ ہوش میں نہیں رہ سکتے، لیکن B-29 کو 30,000 فٹ کی اونچائی پر پرواز کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ ایک ناممکن سی بات لگتی تھی، مگر بوئنگ نے اسے ممکن کر دکھایا تھا۔ دراصل بوئنگ نے پریشرائزیشن کی ٹیکنیک استعمال کی تھی، جس سے جہاز کے کیبن میں زمین جیسا ہوا کا دباؤ پیدا کیا گیا۔ ہوا کو انجنوں سے کھینچ کر ٹھنڈا اور صاف کر کے کیبن میں پمپ کیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی تھی جس پر 1920 کی دہائی سے کام ہو رہا تھا، لیکن B-29 میں اسے پہلی بار عملی شکل دی گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ 11 افراد کا عملہ آرام سے ہلکے پھلکے لباس میں کام کر سکتا تھا۔ پورے جہاز کو پریشرائز کرنا بہت مشکل اور مہنگا تھا، لہٰذا بوئنگ نے ایک زبردست حل نکالا۔ انہوں نے عملے کے لیے 3 الگ الگ پریشرائزڈ کمپارٹمنٹ بنائے۔ اگلے حصے میں پائلٹ، کو پائلٹ، بمبار، نیویگیٹر، ریڈیو آپریٹر اور فلائٹ انجینئر بیٹھے تھے۔ ایک تنگ سرنگ کے ذریعے وہ درمیانی کمپارٹمنٹ میں جا سکتے تھے جہاں گنرز اور ریڈیو آپریٹر کام کرتے تھے، جہاں آرام کے لیے بنکس اور ایک کیمیکل ٹوائلٹ بھی تھا۔ یہ ٹیکنالوجی آج کے جدید مسافر طیاروں کی بنیاد بنی۔ B-29 نے صرف اونچی پرواز میں ہی نہیں بلکہ دفاعی نظام میں بھی انقلاب برپا کیا۔ دوسری عالمی جنگ کے تیز رفتار حملہ آور طیاروں کے سامنے بندوق برداروں کے پاس نشانہ لگانے کے لیے صرف سیکنڈز ہوتے تھے۔ B-29 نے ریموٹ کنٹرول گنز کا نظام متعارف کروایا۔ بندوق بردار کو اب خود سے نشانہ نہیں لگانا پڑتا تھا، ریڈار کی مدد سے فائر کنٹرول سسٹم خود بخود دشمن کے جہازوں کو نشانہ بناتا تھا۔ اگر ضرورت پڑتی تو ماسٹر گنر کچھ گنوں کا کنٹرول بھی سنبھال سکتا تھا، اور جب خطرہ نہ ہوتا تو یہ گنز جہاز کے اندر چھپا دی جاتی تاکہ رفتار پر کوئی اثر نہ پڑے۔ اس جہاز میں پہلی بار پہیوں کے 3 جوڑے بھی استعمال کیے گئے جو آج کل کے تقریباً تمام جدید طیاروں میں عام ہیں۔ اتنی اونچی اور دور تک پرواز کے لیے 4 طاقتور انجنوں کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے رائٹ کے R3350 سائیکلون انجن استعمال کیے گئے، تاہم ڈیزائنرز نے انجن ہاؤسنگ کو زیادہ ایروڈائنامک بنانے کی کوشش کی، جس سے R3350 کے پچھلے سلنڈر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوا میں کمی آ گئی اور انجن میں آگ لگنے کا امکان بڑھ گیا۔ یہ مسئلہ پہلے ہی دن سامنے آ گیا۔ دسمبر 1942 میں پہلی پرواز کے دوران ہی 4 میں سے 1 انجن میں آگ لگ گئی اور پرواز مختصر کرنی پڑی۔ فروری 1943 میں تو ایک خوفناک حادثہ پیش آیا جب B-29 کے دوسرے پروٹوٹائپ جسے بوئنگ کے چیف ٹیسٹ پائلٹ ایڈمنڈ ٹی ایلن اڑا رہے تھے کہ انجن میں آگ لگ گئی اور یہ سیاٹل کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں عملے کے تمام 11 افراد، زمین پر 20 افراد اور ایک فائر فائٹر سمیت 32 جانیں ضائع ہوئی۔ یہ بوئنگ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، لیکن بوئنگ نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے مسائل کو حل کیا اور B-29 کو پرواز کے قابل بنایا۔ B-29 نے دوسری عالمی جنگ میں کلیدی کردار ادا کیا، خاص طور پر جاپان پر ہونے والی بمباری میں یہ جہاز استعمال ہوا۔ اس نے اپنی پہلی ہی بڑی بمباری میں 1,00,000 افراد کو ہلاک کیا۔
ये कैसी तबाह कुन ताकत थी जिसने जंग का रुख ही मोड़ दिया। ये वही B-29 था जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए, जिसके बाद दूसरी आलमी जंग का खात्मा हो गया। ये एक तरफ तो खतरनाक तबाही का निशान था, लेकिन दूसरी तरफ जंग खत्म करने का एक जरिया भी। B-29 सिर्फ एक जंगी मशीन नहीं था, इसने जदीद हवाई सफर की बुनियाद रखी। इसकी प्रेशराइजेशन टेक्नोलॉजी बाद में बोइंग के पहले मुसाफिर जहाज स्ट्रेटोक्रूजर 377 में इस्तेमाल हुई, जिसमें प्रेशराइज्ड कैबिन था। इसने मुसाफिरों के लिए आरामदेह फिजाई सफर का तस्वुर पेश किया। आज तकरीबन 4000 B-29 जहाजों में से सिर्फ 22 बचे हैं, और इनमें से सिर्फ 2 ही अमेरिका में एयर शोज में हिस्सा लेते हैं। एक B-29 बरतानिया के अमेरिकन एयर म्यूजियम में मौजूद है, जिसे हॉग वाइल्ड कहते हैं। इसे 1980 के दहाई में एरिज़ोना के सहरा से मुरम्मत करके उड़ाकर बरतानिया लाया गया था। इसके दो हैकल टेल फिन की नोक 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है। अमेरिकन एयर म्यूजियम के क्यूरेटर कहते हैं कि इस बात का सबूत है कि तनाज़ात के दौरान तकनीकी तरक्की कितनी तेजी से मुमकिन होती है। ये त्यारा इंसानी तारीख का सबसे तबाहकुन लम्हात में शामिल था, लेकिन साथ ही साथ जिद्दत का एक शाहकार भी था, जिसने जदीद फिजाई सफर की शक्ल दी और दुनिया को करीब लाने में मदद की। ये टेक्नोलॉजी की ताकत का एक दोहरा विरसा है, एक तरफ खौफनाक हथियार और दूसरी तरफ मुस्तकबिल की बुनियाद। तो कैसी लगी आपको ये B-29 सुपर फोर्ट्रेस की कहानी? तारीख के ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती हकाइक जानने के लिए हमारे चैनल द मिलिट्री लेजर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।